انسان کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا کرتی ہے. پھر رب تعالیٰ نے چنا, اے آدم ہم نے تمہیں زمین پر بھیج دیا ہے, یاد رکھنا آپ کی اولاد میں وہ عظیم لوگ بھی آئیں گے جن کو عزتوں کی عظیم نعمت سے ہم بلند کریں گے. وہ ان کی اپنی کمال نہیں ہوگی بلکہ رب کی طرف سے دین ہوگا. اور آپ ہی کی اولاد میں بعض وہ لوگ آئیں گے جو جس طرح اچھے سچے نیک پرہیزگار لوگ عزتوں کے بلندیوں کو چھوئیں گے, اسی طرح بعض لوگ اپنے کارناموں کی وجہ سے, اپنے غلط حرکات و سکنات کی وجہ سے ذلت اور رسوائی کی زندگی گزاریں گے. لہذا رب تعالیٰ نے دیکھا, انسان کو شروع کیا, انسانیت کے اندر عظیم لوگوں کو چننا شروع کیا. اسی انسانیت میں آنے والے اللہ کو حضرت آدم علیہ السلام بھی نظر آئے, حضرت نوح علیہ السلام بھی نظر آئے, حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی آئے. کبھی میرے اللہ کو حضرت یحییٰ علیہ السلام نظر آتے ہیں, کبھی حضرت زکریا علیہ السلام نظر آتے ہیں, کبھی حضرت یوشع علیہ السلام نظر آتے ہیں, کبھی حضرت زکریا علیہ السلام نظر آتے ہیں, کبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نظر آتے ہیں, کبھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نظر آتے ہیں. کہنے والے کہہ گئے 1.25 لاکھ کے قریب وہ عظیم لوگ آئے جو گناہوں سے بالکل معصوم تھے. پھر رب تعالیٰ نے ارادہ فرمایا اب ان سب میں بھی ایک کو ان سب کا سردار بنایا جائے گا. کہہ دو سبحان اللہ. ان سب میں ایک کو چننا پڑے گا اور اسی کو سب پر فوقیت دے کر خاتم النبیین بنانا پڑے گا. اگر وہ نظر آیا مکہ کے گلیوں میں, مدینہ کے گلیوں میں چلنے والا قرآن نما شخصیت تمام انبیاء سے افضل, بلکہ جب ختم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر بات کرنے کا موقع دیا جاتا ہے تو پھر بہت ساری کتابوں کا مطالعہ کرنے کے بعد ایک بات شیخ سعدی کی سمجھ آتی ہے. شیخ سعدی سے جب کہا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرو, صورت بیان کرو, جمال بتاؤ, کمال بتاؤ, رونق بتاؤ, خوبصورتی بتاؤ, حسن بتاؤ, اللہ کے حبیب کا آنا بتاؤ, جانا بتاؤ, اٹھنا بیٹھ بتاؤ, کھانا بتاؤ, بیٹھنا بتاؤ, چلنا بتاؤ, مسکرانا بتاؤ, رونا بتاؤ, نماز بتاؤ, رکوع بتاؤ, سجدہ بتاؤ, تلاوت بتاؤ, حج بتاؤ, روزہ بتاؤ, نفل بتاؤ, ذکر بتاؤ, قرآن کی تلاوت بتاؤ. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں او لوگو تم بڑی جان رکھتے ہو, تم بڑے علم کے مالک ہو, تم محمد کے رخسار کی بات کرتے ہو, تم محمد کی زلفوں کی بات کرتے ہو, تم محمد کے چمکنے والے دانتوں کی بات کرتے ہو, تم محمد کی چمکنے والی ہتھیلی کی بات کرتے ہو, تم محمد کے جسم مبارک سے لگنے والا اس مبارک جبے کی بات کرتے ہو, پگڑی کی بات کرتے ہو, دستار کی بات کرتے ہو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتے کی بات کرتے ہو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چمکتے دمکتے والے چہرے کی بات کرتے ہو, آنکھوں کی خوبصورتی بتاتے ہو, محمد کے ساتھ محبت کرنے والے صدیق کی شان بتاتے ہو, فاروق کی شان بتاتے ہو, عثمان کی شان بتاتے ہو, حیدر کرار کی شان بتاتے ہو, امیر معاویہ کی شان بتاتے ہو. تم بڑے علم والے ہو, تم بڑے سوچ والے ہو, تم بڑے محنت والے ہو. آؤ آج سے سادی بھی کچھ کہنے لگا ہے. وہ کہتا ہے میں نے قرآن میں دیکھا تو چمکتا نظر آیا, میں نے تجھے تیرے فرمان میں دیکھا تو چمکتا نظر آیا, تجھے مکہ میں دیکھا چمکتا نظر آیا, مدینہ میں دیکھا چمکتا نظر آیا, موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں دیکھا چمکتا نظر آیا, عیسیٰ علیہ السلام کی داستان میں دیکھا تو چمکتا نظر آیا. تو ہر قسم کی عزت پانے والا ہے. آج یہ سادی ایک بات کہتا ہے, ادھر ادھر کی بات نہ کر, محمد تجھ کو دیکھ کر شیخ سعدی نے کیا خوب کہا تھا, اے لاڈلے محمد سن, بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. یہ کیا ہوتا ہے, فلاں سے میرے نبی افضل ہیں, فلاں سے میرے نبی افضل ہیں. کرے ارض بلکہ پورے کائنات جو چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں
یا جو نظر نہیں آتی، ان سب سے عظیم تر، بلکہ بات از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ اب اگر آج کوئی اٹھ کے کہے میں بھی نبی ہوں، اور دوسری بات، اگر ہم خود اپنی قدر نہ کریں، اسلام دشمن کبھی بھی ہماری عزت نہیں چاہتا۔ اگر میرے دل میں پورے دنیا کے کفار مع ان کے مال و زر سب کو میرے سامنے رکھ دیا جائے، اور ہماری غیرت یہ گوارا کرے حکیم الامت مدرسے کے اندر چمکنے والا، اللہ کے نبی پر اترنے والے قرآن مقدس کو اپنے سینے سے لگانے والا، کائنات کے تمام کفار اور ان کے مال و زر سے زیادہ حسین ہے، حسین بھی ہے، نرالا بھی ہے، اعلیٰ بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک پوری دنیا سے زیادہ ایک چھوٹے طالب علم کی قدر زیادہ ہے۔ سب سے پہلے ہم اپنی اوقات پہچانیں، اس کے بعد کوئی سیرت مصطفیٰ پڑھے گا، کوئی سورت مصطفیٰ پڑھے گا۔ ختم النبیین کا مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب رسالت دی گئی، بات ختم، تا قیامت نہ کوئی نبی آئے گا، نہ کوئی نبی کے نام سے کوئی امت یہ کہہ سکتی ہے کہ میں فلاں کی امت ہوں، کبھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں اللہ کریم ہم سب کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔